حمد والصلاۃ والسلام اصول فارسی 10 نمبر 63۔ آج کے درس میں ہم سابقہ درس جو چل رہا تھا مرکب عددی، اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ فارسی زبان میں رقم لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ۔ فارسی زبان میں رقم لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ۔ کوئی بھی رقم یاد رکھیں، یہ درس بہت آسان ہے اصل میں، ٹھیک ہے، لیکن کتاب کی جو ہے وہ تمامیت کے لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ کوئی بھی رقم لکھتے وقت سب سے پہلے بڑا عدد، پھر چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، اور پڑھتے وقت پہلے بڑا عدد پڑھیں گے، پھر چھوٹا پڑھیں گے، پھر اس سے چھوٹا پڑھیں گے۔ یعنی لکھتے وقت بھی اور پڑھتے وقت بھی پہلے بڑا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا پڑھیں گے۔ جیسے 125 کو لکھتے وقت پہلے 1، پھر 2، پھر 5، جیسے اردو میں لکھا ہوا 125، جس کو فارسی میں 125 پڑھیں گے۔ 125 پڑھیں گے۔ یہ چھوٹا اور بڑا کس ترتیب کے لحاظ سے ہے؟ یہ 1 2 3 کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000 کے اعتبار سے ہے۔ یک بڑا ہے، سینکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ 100 20 تو 5، 20 دہائی ہے، 5 اکائی ہے، تو اس حساب سے، اس ترتیب سے۔ اور اردو میں 125 پڑھیں گے۔ اور عدد کا مرتبہ معلوم کرنے کے لیے رقم کو دائیں طرف سے ایسے پڑھیں گے: اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000 الی آخری۔ مثلا 2 ہندسوں والی رقم کو اس طرح لکھیں اور پڑھیں گے۔ 25 لکھا ہوا ہے، مثلا 25، تو اس کو پڑھیں گے 5 20، کیا جی؟ 20 تو 5۔ تو اکائی اب دائیں جانب سے جہاں پڑھیں گے تو اکائی پہلے، دہائی بعد میں۔ اب اس رقم میں 5 اکائیاں ہیں اور 2 دہائیاں ہیں، اور اس کو 25 پڑھیں گے۔ 3 ہندسوں والی رقم کو اس طرح لکھیں اور پڑھیں گے: اکائی، دہائی، سینکڑا، یہ 213 بنے گا، ٹھیک ہے، اس کو 213 پڑھیں گے۔ فائدہ: رقموں کو لکھنے کے لیے مرتبے مقرر ہیں۔ جس مرتبے کی رقم ہو اس کو اس مرتبہ میں لکھنا چاہیے، اور جون سا مرتبہ رقم سے خالی وہاں 0 لکھنا چاہیے۔ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، سینکڑے کی جگہ خالی تھی تو جہاں پر 0 آ گیا۔ اب اس رقم میں 3 اکائیاں ہیں اور 4 دہائیاں ہیں، اور سینکڑا کوئی نہیں، اسی لیے سینکڑا کی جگہ 0 لگا دیا، اور 2000 ہیں، اس کو اس طرح پڑھیں گے: 2043، اور ایسے لکھیں گے۔ اعداد کے لیے بے انتہا مرتبے مقرر ہیں۔ تھوڑے سے مراتب ابتدائی طالب علم کے لیے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ از یک تا 9، 1 سے لے کر 9 تک اکائیاں، 1 سے لے کر 9 تک اکائیاں۔ از 10 تا 90، 10 سے لے کر 90 تک، یعنی 10 20 30 عشرات، دہائیاں۔ از 100 تا 900، 100 سے 900 تک سینکڑے، یعنی 100 200 300 میات۔ از 1000 تا 9000، 1000 سے 9000 تک الوف، ہزار کہتے ہیں۔ 1000 سے 9000 تک، یعنی 1000 2000 3000 4000۔ از لک تا 9 لاکھ، یہ آسان چیز ہے۔ از لک تا 9 لاکھ، 1 سے لے کر 9 لاکھ تک۔ از 10 لاکھ تا 90 لاکھ۔
از کروڑ تا 9 کروڑ، از 10 کروڑ تا 9 کروڑ، ساری وہی بات ہے۔ فائدہ، فارسی میں آدھے کو نصف یا نیم کہتے ہیں، اور 100 کو 100 اور 200 کو 200 اور 300 کو 600 علی حاضر القیاس، اور اسی طرح 1000 کو 1000، 3000 کو 6000 وغیرہ وغیرہ الی حاضر القیاس۔ فارسی زبان میں اعداد کے حصوں کو لکھنے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے فارسی زبان میں، وہ سمجھیے۔ کسی بھی چیز سے کچھ حصہ نکالنا ہو تو اس کو فارسی میں لکھنے کا طریقہ، یہ بات کو سمجھو۔ طریقہ یہ ہے کہ جتنا حصہ نکالا ہے وہ لکھ کر اس کے بعد یک لگا کر وہ چیز لکھ دو جس کا وہ حصہ ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ مثلا دینار کا چھٹا حصہ ہم نے بتانا ہے، دینار کا چھٹا حصہ بتانا ہے، تو کیا کہیں گے ہم؟ لکھیں گے ششو میں یک دینار، 1 دینار کا چھٹا حصہ۔ ایک یہ طریقہ بھی ہے اور ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ آگے بتا رہے ہیں۔ دور حاضر میں اعداد کسرا کو لکھنے کا طریقہ فارسی میں یہ بھی ہے کہ جو حصہ نکالنا ہو وہ پہلے لکھ کر اس کے بعد وہ عدد جس میں سے نکالا ہے وہ لکھ کر اس کے ساتھ میم لگا دی، جیسے 5 صدم، 100 میں سے 5واں، ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ 6 ہزارم، 1000 میں سے چھٹا۔ کسی چیز سے جو حصہ نکالا ہے اس کو ہندسوں میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چیز کے جتنے حصے کیے ہیں وہ لائن کے نیچے لکھیں، اور جتنا حصہ نکالنا ہے وہ لائن کے اوپر لکھیں۔ یہ تو مشہور سی بات ہے، یہ تو ریاضی کا مسئلہ ہے۔ مثلا 1/2، اس کا مطلب ہے چیز کے کل 2 حصے کیے ہیں جن میں سے ایک حصہ نکال لیا اور اس کو 1/2 پڑھیں گے۔ اسی طرح 3/4، اس کا مطلب ہے یہ کہ چیز کے کل حصے 4 ہیں جن میں سے 3 حصے ہم نے نکال لیے اور اس کو 3/4 کہتے ہیں۔ جیسے وہ 73 کے آئین میں 2/3 اکثریت، تو اگر کل کے 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے دو حصے ہونے چاہیے، یعنی 90 میں سے 60 لوگ ہونے چاہیے، یا 100 میں سے 33 لوگ ہونے، 66 لوگ ہونے چاہیے۔ آگے انہوں نے گنتی لکھی ہے جی، 1 2 سے 4، یہ وہی مشہور بات ہے، یہ اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے صرف، ٹھیک ہے، آخر تک اس میں اکائیاں دہائیاں اسی ترتیب سے ہیں جیسے انہوں نے پیچھے سارا بیان کیا، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بیان کیا 100 تک، اس گنتی کو آپ نے بعین ہی یاد کر لینا ہے، اور اس کے بعد مشق ہے، یہ بھی آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا آج کا درس، اس کے بعد انشاءاللہ بس آخری باب ہے، باب سوم۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔